بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ اللہم صل علی سید الجن والبشر وصل علی قائد الأحد والبدر وصل على أفضل البشر وأكمل البشر وأخير البشر وأحسن البشر وصل على شافع الأمم في الحشر وصل على هو حي معلوم موجود محمود منصور محفوظ مع الجسم والروح في القبر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب مجھ کو زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ اور سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں وہ ہدایت کے موتی چراؤں،
دو ستارے جہاں چاند کے ساتھ ہوں، مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے۔ تمام حضرات ذوق شوق پیار عقیدت اور محبت نال عبادت دی نیت نال با آواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ارباب علم و دانش، ذی وقار سامعین، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، اسٹیج تے بیٹھے بالخصوص باعزت باوقار حضرات علماء کرام، محترم بھائی مولانا عبداللہ کلیم صاحب انہاں دی خصوصی شفقت دے پیش نظر اور برادر مکرم قاری محمد طاہر صاحب رحیمی انہاں دی خصوصی محبت دے پیش نظر پہلی مرتبہ دینی مذہبی اصلاحی نسبت نال گفتگو اور حاضری دا موقع ملے ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا ہونا، تھوڑا ہونا، ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ احباب کرام، تسی جاندے ہو کہ پروگرام تھے ویسے مغرب تو بعد شروع ہونا سی، بس معاملات ایسے کہ پروگرام عشاء تو بعد شروع ہویا، وقت مختصر ہے، 9 بجے تک میں تھوڑے نال مخاطب ہونا ہے۔ میں طالب علمانہ ذہن دے نال کچھ معروضات تساں حضرات دے سامنے رکھاں گا، تہاڈی بھرپور توجہ چاہیے اور کوئی 2 حکم نے مولانا عبداللہ کلیم صاحب دے، وہ بھی میں کوشش کراں گا کہ پورے کر دیاں۔ تہاڈے اشتہار دا عنوان ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس۔ پیغمبر رب دا پیغام جگ نو سناؤن والا، اور پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں تقریر تھانوں سنانی ہے، علماء نو نہیں سنانی، تھوڑی توجہ چاہیے تے جتھے علماء کو توجہ لینی ہوئے گی میں آپے لے لاں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ انقلاب کہندے نے تبدیلی نو، انقلاب کہندے نے کایا پلٹ دینا، انقلاب کہندے نے ادھر لی ادھر کر دینا۔ احباب کرام، اس نو اس طرح سمجھو کہ کوئی مولوی صاحب تے جٹ وہ آپ دے کسے نمبردار بیلی دے مہمان ٹھہرے، تو واہ دیاں بعد انہوں دا ملاپ ہویا، تو انہوں نے کہا بھی واہ دیاں بعد ملے ہیں، تو نمبردار نے کہا بھی مولوی صاحب بھی صاحب عزت نے، تے جٹ زمیندار ہے بھی صاحب عزت ہے، تو انہوں دا چنگا اکرام کیتا جائے۔ کھانا شانا انہیں پکایا، تے حلوہ بنایا انہیں دیسی گھیو والا، تے چنگا ترما اتے سی دیسی گھیو۔ جٹ بندے ہو، پنڈ دے ہو، تے ماشاءاللہ پرانے دور دے لوگ جڑے ہیں نا جی، وہ حلوہ انہاں دی چنگی خوراک سی، جدو دیسی گھیو وچ انہاں نوں لب جاندا سی۔ وہ حلوے والی پرات لے آ کے انہیں جٹ دے تو مولوی صاحب دے سامنے رکھ دیتی، تو وہ جدھر جٹ بیٹھا سی ادھروں پاسا سی تھوڑا جہا نیواں، تو وہ دیسی گھیو سارا وہ جٹ دے سامنے اکٹھا ہو گیا۔ مولوی صاحب نے آ کیا بھی طاقت ساری گئی
جٹ کول میں رہ گیا ویلا وہ کہنے لگیا جٹا میں تینوں ایک قیامت دی گل نہ سناواں نے کہا بالکل سناؤ مولوی صاحب نے کہا جٹا میں کتابیں چ پڑھے قرآن دس دے نبی دا فرمان دس دے بھئی جس وقت قیامت آئے گی نا تے نالے مولوی صاحب نے انگلی کیتی سدھی رکھی اپرات دے کونے تھے تے مولوی صاحب کہندے نے جٹا قرآن تے حدیث اے دس دیے ادھروں مولوی صاحب نے انگلی نال لین چھکی تے کہا ہے کہ جدو قیامت آئے گی نا اس ویلے دنیا ایدر دی ایدر تے ایدر دی ایدر ہو جائے گی وہ ویچے لین بن گئی لکیر بن گئی کیوں سارا اکٹھا ہو کے تے اس لکیر ویچ اس لین ویچ آ گیا جٹ بڑا سیانا سی مولانا انہیں آکھیا یہ مولوی صاحب تسی تا قرآن حدیث پڑھے ہے نا تے میری بھی یاری مولویاں نال ہے میرا بھی تعلق علماء نال ہے میں علماء کول بہنا میاں میں علماء تو سنے ہیں خطباء تو سنے ہیں تے میرا بھی دل کردا ہے میں بھی تھانوں قیامت دا ایک منظر دساں مولوی صاحب نے کہا بالکل بھئی میں دسیا ہے تو برداشت کیتا ہوں تو بھی دس میں برداشت کر لاں گا انہیں کہا مولوی صاحب علماء نے دسیا ہے بھی جس وقت قیامت آئے گی جٹ نے بازو کنجیا کپڑا کیتا پچھے اس طرح حلوے نو پایا تھلوں دی ہاتھ تے انج طرح ہاتھ دے نال حلوے نو انج پلٹ کے پرات دے وچ سٹ کے کہندے میں بھی سنے جدو قیامت آئے گی اس وقت دنیا ہیٹھلی انج اتے ہو جائے گی ہن گل سمجھنا احباب کرام میرے اور تھوڑے محبوب آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین امام الاولین والآخرین ختم الرسول سید الانبیاء امام الانبیاء میرے محترم سامعین بدر الدجا شمس الزہا صاحب والزہا آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مقام وچ آلہ جو اپنے شان وچ آلہ جو اپنی سیرت وچ آلہ جو اپنے کردار وچ آلہ میرے محترم سامعین میرے اور تھوڑے محبوب علیہ السلام دا مقام میرے اور تھوڑے محبوب علیہ السلام دی عظمت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس انداز سے اندر بیان فرمائی آپ فرما دینے او کائنات دے لوگو پیغمبر دا مقام دسا او کائنات دے لوگو پیغمبر دی عظمت دسا او کائنات دے لوگو پیغمبر دا شان دسا تو میں قاسم نانوتوی اعلان کرن دے مجبور ہو جانا ہوا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت بے عد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا اور حشر کا ڈر مجھ کو کیوں ہو اے قاسم میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ جن کے پاؤں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا احباب کرام میرے اور تھوڑے محبوب علیہ السلام جنہ دی عظمت کی تھے جنہ دے شان کی تھے جنہ دے مقام کی تھے جنہ دی آمد کی تھے اور میرے دوستو جنہ دے عظیم انقلاب نو دیکھا جنہ دی عظیم تبدیلی نو دیکھا کہ میں پھر اپنے محبوب دی سیرت نو اپنے پیغمبر دی عظمت نو اپنے پیغمبر دے مقام نو اس انداز سے اندر خراج عقیدت پیش کردہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سارے بولو یار
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو رہ کے بھوکا اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ جیڑا آقا دا بنیا ہے اونچی آنکھیں، جیڑا سمجھدا ہے کہ سانو ساڈے نبی نے واقعی آپ دا بنا لیا ہے وہ ہور اونچی آنکھیں۔ ہاں انشاءاللہ یہ تقریر کروا لیں، ہاں بلوا لیں گے انشاءاللہ۔ احباب کرام توجہ ہے، بن گئے آقا دے۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے غاروں میں روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر کبائیں دی، سلام اس پر وطن والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر ہوا مجروع جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر اے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کے تذکرے اے نازنینوں میں، سلام اس پر کہ جو مشہور ہے اب تک اسینوں میں، سلام اس پر کہ جس نے پنجہ استبداد کو موڑا، سلام اس پر کہ جس نے کفر کے زور کو توڑا، سلام اس پر کہ یہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے محترم سامعین، میرے اور تھاڑے محبوب علیہ السلام آپ دی پیدائش نو دیکھا تو میرے پیغمبر دی پیدائش بھی انقلاب ہے، میرے پیغمبر دا ملاد انقلاب ہے، میرے پیغمبر دی ولادت انقلاب ہے، میرے پیغمبر دی سیرت انقلاب ہے۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون دا اعلان انقلاب ہے۔ رب کعبہ دی قسم دے میرے پیغمبر نے دنیا دے اوپر ایسا انقلاب عظیم برپا کیتا کہ میرے محبوب دے انقلاب دے دائرے دے اندر جیڑا بھی انسان آیا میرے رب نے اس انسان نو عرش دے فرشتے بیٹھے انسان نو عرش دے فرشتیاں تو اعلیٰ ترین بنا دیتا۔ او انسان جیڑا پیغمبر دے انقلاب دے دائرے دے اندر آیا کی ہویا؟ فرشتے بیٹھے عرش دے فرشتیاں تو بولو بولو عرش دے فرشتیاں تو اعلیٰ ترین بن گیا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَشِرَاجًا منیرا۔ میرے محترم سامعین، میرے محبوب علیہ السلام دے جے ساری زندگی نو دیکھئے تے میرے آقا دی زندگی دے اندر بڑے بڑے انقلاب نظر آنگے۔ میرے دوستو، میرے اور تھوڑے محبوب علیہ السلام دا دنیا تے آنا بھی انقلاب ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا فران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت کرنا اے بھی انقلاب ہے۔ میرے دوستو بڑے انقلاب نے میرے پیغمبر دے، پر میں چاہنا میں اس وقت دے اندر نبی دے دو انقلاباں دی گل کردہ جاوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے محبوب علیہ السلام جگتے تشریف لے آئے نے تے میرے دوستو
ایسا عظیم انقلاب آیا کہ اے انقلاب پوچھنے ذرا چلنا تصورات دی دنیا دے اندر اس در تے چلنا اس مقام تے چلنا اے کیڑا مقام ہے اس نو مکہ کہندے نے اس نو مکہ کہندے نے مکہ کہندے نے تے اے کیڑا مکہ جس مکے دے اندر رب نے بیت اللہ بنائے جس مکے دے اندر بیت اللہ بنیا جے تے میرے دوستو جے بیت اللہ نو تکیا جاوے تے پھر ویکھو تے سینا اس بیت اللہ دے اندر ایک معمار نظر آئے گا جنانو ابراہیم کے دینے تے ایک مزدور نظر آئے گا جنانو اسماعیل کے دینے میرے دوستو میں ایتھوں جے آغاز کرا بس ایک اشارہ دینا چاہنا وا بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے تے میرے رب نے فرمایا ہے ابراہیم تھانو میں جو کیا من دے آئے ہو ہر امتحان پاس کر لے آئے بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے مزدوری مکمل ہو گئی ہے تے میں چاہنا وا ہن تھانو مزدوری عطا کر دے وا اس مزدوری دا بدلہ عطا کر دے تے اے ابراہیم میں دو انعام دینے نے میں دو انعام عطا کرنے نے ایک انعام بن منگیوں دے آگا ایک انعام بن منگے دے آگا کہ میں تھانو آپ دا خلیل بنا لیا کی بنا لیا آپ دا خلیل بنا لیا یہ سبحان اللہ کو وہ تیار ایک جملہ آیا سینے چھ دندہ جاواں تھوانو خلیل دوست نو کہندے نے کنو کہندے نے بولو بولو خلیل دوست نو کہندے نے تے حبیب بھی بولو یار حبیب بھی دوست نو کہندے نے خلیل بھی دوست حبیب بھی دوست ابراہیم نو میرے رب نے خلیل آکھے آئے تے آمنہ دے چن نو حبیب آکھے آئے تے میرے دوستو دونہ دے اندر بڑا واضح فرق جے بڑا فرق جے خلیل تے حبیب دا فرق دسا خلیل اس یار تے بیلی تے سجن نو کہندے نے جدے کولو محبت وچ سب کچھ لے لے آ جائے حبیب اس یار نو کہندے نے جنو محبت وچ سب کچھ عطا کر دیتا جائے میرے دوستو کیفا کنتا خلیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سوال کیتا کہ سئل عن ابراہیم علیہ السلام کیفا کنتا خلیلہ کہ اے ابراہیم علیہ السلام تسی اللہ دے خلیل کی میں بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی للنیران والدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن آنا خلیل الرحمن اللہ نے میں نو مال دیتا میں اللہ دے رستے وچ خرچ دیتا کیتا اللہ نے میں نو قلب دیتا میں رب دی یاد وچ لگا دیتا اللہ نے میں نو اولاد دیتی میں او دی گردن تے چھری چلا دیتی اللہ رب العزت نے میں نو اتنا عطا کروایا کیتا کہ میں آپ دے دسترخوان تے مہمانہ دی ضیافت کی تھی اللہ رب العزت نے اے دے بدلے دے اندر میں نو آپ دا خلیل بنا لیا تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی رب دے حبیب کیویں بنے اے خلیل بنے اتنیاں قربانیاں دے کے اتنا کچھ کر کے تے میرے محبوب تسی جو رب دے حبیب بنے میرا تصور میرا اپنا تجزیہ میرے دوستو میرے آقا کہندے نے میں آپ دے رب دی اتنی حمد و ثنا کی دیئے
اتنی امدو شنا کی تھی کہ میرے رب نے مینو آپ دا دوست بنا لیا ہے میرے دوستو خلیل نے دعا منگی جے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں دا مزار بن کے آیا ہوا میرے دوستو میرے محبوب علیہ السلام اس مکے دے اندر آئے دے آؤ نا اس گھر دے اندر چلیے ایک ایڑا گھر میرے دوستو اینو عبداللہ دا گھر کے دینے کہ اس گھر دے اندر ایک بی بی موجود ہے کہ او بی بی میں نو بڑی غمگین نظروں دیئے میں دیکھ داوا او دا چہرہ بڑا مرجایا نظروں دے میں کہا ماں جی بڑے غمگین نظر پہ ہوں دے ہو بڑے دکھی نظر پہ ہوں دے ہو تے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرما دیا نے میں دکھی کیوں نہ ہوا وہ سردہ سہاگ چلے آگئے میں دکھی کیوں نہ ہوا وہ میرے گھر دیاں رونقاں تے مک گئیاں نے نا وہ میرے دوستو میں دعا دینا اللہ کسی دی بہن تے بیٹی نو اس دکھ تو دو چار نہ کرے کہ او دی زندگی تے یارا او دے سر دا سائیں او دے سر دا سائیں چلے آ جائے او دی چادر اتر جائے او دا دوپٹہ اتر جائے کیونکہ زندگی دیاں رونقاں سر دے تاج نہ لینے زندگی دیاں رونقاں سر دے سائیں نہ لینے اما آمنہ سلام اللہ علیہ آپ بڑیاں غمگین نظروں دیا نے کہ میں کہ اما جی عبداللہ دنیا تو تر گئے نے ہاں عبداللہ دنیا تو تر گئے نے پر میرے پیٹ دے اندر اے عبداللہ دی نشانی ہے میرے پیٹ دے اندر اے عبداللہ دی نشانی ہے اے میرے نبی دے آن تو پہلے دیاں تبدیلیاں جیڑیاں ماں آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے محسوس کی تیاں آپ نے دیکھیاں نے میں کہ اماں جی اے عبداللہ دی نشانی اماں فرما دیا نے ہاں اے میرا لگتے جی گرے تے میں در کعبے دے گئیاں میں کعبے دا دروازہ پکڑ کے میں کعبے دی چوکھٹ پکڑ کے میں کعبے دا غلاف پکڑ کے سونے رب کو لو منگے آئے کہ اے میرے رب کریم آدم تھوڑے کو لو منگ دینے عیسیٰ تھوڑے کو لو منگ دینے موسیٰ تھوڑے کو لو منگ دینے میں آمناوی تھوڑے درتے آئیا اللہ میں تھوڑے کو لو منگن واسطے آئیا صرف منگنا نہیں ہے اللہ میں دلے کے جانا ہے کیونکہ میں آمنہ اے جان دیا کہ وڈیاں مہران اوے والے آشایا تے رب غریب نوازا اپنے فضل و کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ میرے محترم سامعین اے ویکھو نا ماں نے منگے پہلے خلیل دیا دعاواں ویکھو نا اسماعیل دی آمین ویکھو نا ہن اماں آمنہ آپ بھی منگ رہیاں نے آپ بھی سوال کر رہیاں نے تے میرے رب نے آمنہ دی دعا نو قبول کیتے آمنہ دی دعا نو میرے رب نے بولو بولو کی کیتے قبول کیتے تے آمنہ نے آکھیا سی نا اللہ مینو انج دا اے خاصیتاں والا مینو فرزند عطا فرما تے میرے رب نے ماں نے جو منگے او بھی عطا کر چھڑیا جو نہیں منگ سکیاں میرے رب نے او بھی عطا کر چھڑے میرے دوستو عبداللہ دے گھر دے اندر جدو ادھی رات دے ویلے ساری دنیا حضرات سو گئی سارا جگ ستے
ہاں جی، اور پھر علماء نے بڑے نکات لکھے نے کہ اللہ رب العزت نے جاندی رات تے آندے دن دا انتخاب کیتا، جاندی تے آندے دن دا انتخاب کیتا۔ اچھا تے اما فرمانی ہے جدو پیدائش دا وقت قریب آیا، میں رب کولوں منگیا کہ اللہ میرے کول تے ایک تیلا بھی نہیں جو میں آپ دے سکے دیوے دے وچ اج تیل ہی پا لواں تے میں اج جلا ہی لواں، اج میں جلا ہی لواں۔ ہائے پہنچنا ہوں جتے پہنچانا چاہنا تھا۔ اللہ فرمانے نے آمنہ آمنہ اج میں تینوں پیسہ عطا نہیں کرنا کہ توں دیوے وچ تیل پاویں، کیونکہ آمنہ اج اونے کہ جے دلی میں ساری کائنات نو بنائے، میں رب چاہنا وا اج کوئی جلے نہیں، میں رب چاہنا وا اج کوئی، بولو بولو، اج کوئی جلے نہیں، بلکہ آمنہ جیڑے جلدے پینے اے دی آمد ہونی ہے، میں رب نے او بھی بجھا دینے نے۔ ہن توجہ کرنا احباب کرام، توجہ ہے ماشاءاللہ، تسی ویسے ہی ماشاءاللہ جاگ کے بیٹھے ہو تے اگلے جاگ کے بیٹھے ہو، پچھلے تھوڑی تے گزارہ کیتی بیٹھے نے، تسی بھی بھائی میرے پچھلے ہو، تسی بھی بول چھڑو۔ اچھا اے میں تھوڑے لی کہنے لگے آج میرے دوستوں اور بزرگوں، گو کہ کلام تو کسی اور اندازے سے لکھیا ہویا سی، لیکن میں یہ اندر خود بیٹھ کے آپ دی ترتیبات دیتی ہیں، اور او دے اندر جڑے دائیں بائیں آسے پاسے آلے اشار سی نا انہوں میں کنڈم کر کے تے میں وچ آپ دے والوں مکسنگ کیتی ہے، او میں اس حوالے نال تساں حضرات دے گوشت گزار کرنا چاہنا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام دی آمد دے حوالے دینا، میں بہوں سمجھایا ہے لوکانو۔ اچھا اینی کو سبحان اللہ پنجابی ہے جی، تے اینی کو سبحان اللہ علیہ شیر نہیں ہے گے، اور ٹکر شکر کھا کے آئے ہو کوئی نہیں۔ اچھا میں دعا دینا اللہ جیڑا کھچ کے پورا زور لا کے سبحان اللہ آکے، یا اللہ انہوں آپ نے محبوب دے روزے دی زیارت کروا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ جیڑا ہون بھی نہیں کر جاوے تو او دے بالاں دی ماں او دے واسطے دروازہ ہی نہ کھولے۔ میں بہوں سمجھایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، یا قرآن دی آیات دا ترجمہ ہے یا احادیث نے، اور اے دے اندر میرے اساتذہ میرے اکابر دا عقیدہ بھی تھوڑے سامنے آئے گا، تے اے دے تے مینوں علماء دی تائید بھی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ میں بہوں سمجھایا ہے لوکانو، میں بہوں سمجھایا ہے لوکانو، ماں آمنہ دا جو لال ہے، اماں آمنہ دا جو لال ہے، کل نبیاں دا او امام ہے، میں بہوں سمجھایا لوکانو، او میں بہوں سمجھایا لوکانو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ایدہ ترجمہ، اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ،
تے علماء دی تائید نال بس ایک چھوٹی جی گل کر کے اتھے آواں گا. ایک حجرے سارے دروازے بند تے کلی بی بی تے کلے یوسف. بولو کلی بی بی تے کلے یوسف علیہ السلام. تے اے کہندی ہے یوسف قالت حیت لک. تو یوسف اگے نہیں بڑھے اوتھے ہی سر تھلے سٹے ہیں اوتھے ہی کھڑے نے. تے بی بی کہندی ہے شاہد اے میرے معبود تو شرم آ گئے. کپڑا چکیا اے دے تے سٹ دیتا تے سٹ کے آکھیا یوسف قالت حیت لک. تو یوسف کہندے نے اے کی کیتے میرا رب اینو میں چھپا دیتے. یوسف کہندے نے ایدہ حیا کرنی ہے جیڑا تو ہاتھ نال بنایا ہے کہ ایدے تے پردہ سٹ دیتا ہے ویکھے نہیں. میں او دا حیا کیوں نہ کراں جیڑا پردیاں وچوں وی تکدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑی میں گل کرنا چاہنا علماء دی تائید نال یوسف کھڑے نے حجرہ زلیخا دے اندر. میرے دوستو یوسف نے کیا اللہ میں نکلنا چاہنا وا. اللہ فرما دے نے نکلنا کیونکہ یوسف میں تھانو صدیق بھی بنایا ہے. تے اے یوسف حجرہ زلیخا دے اندر میں اس گناہ تو تھوڑی حفاظت کراں گا تے غار وچ صدیق اکبر دی حفاظت کراں گا. مقام مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق شان سیدنا ابو بکر صدیق نعرہ تکبیر. اسی عاشق لوگ سمندر ہیں ہے فرق میار چ وہ جگہ جنت دی در دوزخ دا نہیں رکھ دے گنتی شمار چ. حج سوم صلاۃ زکات چ نہیں جو ہے دیدار یار چ. تائیوں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ہک رات صدیق دی غار. میرے محترم سامعین یوسف کھڑے نے تے کہندے نے اللہ میں نکلنا چاہنا وا. حضرات میں گل کرنا چاہنا وا جیس حجرے نو رب نبی لئی پسند نہیں کر دے اوتھے نبی نو رکن نہیں دین دے تے جس نو نبی لئی پسند کر دینے اوتھو نبی نو جان نہیں دین دے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. احباب کرام میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ میرے آقا دی اونچی ذات ہے میرے آقا دی اونچی ذات ہے وچ روزے دے آقا حیات ہے. عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی وچ روزے دے آقا حیات ہے. میں بہوں سمجھا یا لوکانو تے جدوں میں ایتھے آیا تے پھر میں نو جنگ دا طاہر یاد آ گیا جیڑا اعلان کر دے اے دی ذات نو من تے صفات نو من گل بات نو من حالات نو من معجزات نو من اے دی آل نو من اولاد نو من فقط ایک نہیں چار بنات نو من گلہ عرش تے رب نل کیتیاں شن تے معراج والی اس رات نو من او دے روزہ اقدس وچ طاہر بندہ بن جا پاک حیات نو من.
میرے محترم سامعین آؤ نا ذرا ان اگے چلیے نا میرے دوستو اے دا انقلاب جے اے جیڑے زمین تے بیٹھے انسان عرش تو آلہ بنے نے جیڑے زمین تے بیٹھے نے اونا لئی اعلان آئے نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ میرے دوستو پھر میں کیوں نہ کہندہ چلے آ جاواں جو رتبہ صحاب گھٹان دینے بولو یار جو توجہ ہے نعیم الرحمن قصوری صاحب ہاں جی تشریف لے آئے کہنے نے بھی جو دو پچھلا مہمان آ جائے تے اگلے نو اے اشارہ ہے بھی تسیں ہاں ٹب اللہ سینہ دی لین پڑھو چھٹی کرو چلو ان توجہ کرو اچھا صحیح دل نو لگ رہے اچھا چلو بھائی سنو سنو میرے دوست جو صحابہ دا رتبہ گٹان دینے او کیتے ہوئے عمل ونجان دینے میں بہوں سمجھا یا ایلو کانو تو پل سرات تے اڑ ویسے تو پل سرات تے اڑ ویسے رکھی بغض صحابہ نہ سڑ ویسے میں بہوں سمجھا یا ایلو کانو میں بہوں سمجھا یا ایلو کانو میرے آقا دا ایک رفیق ہے میرے آقا دا ایک رفیق ہے وہ عتیق ہے تے صدیق ہے میں بہوں سمجھا یا ایلو کانو صدیق ایمان چ ہے اول صدیق ایمان چ ہے اول او خلیفہ امام بھی اول جڑا اول من دے اچھی آکھے او خلیفہ امام بھی ہے اول میں بہوں سمجھا یا ایلو کانو اتھے منو علماء دی تائید چاہی دیئے کیونکہ اینو آسن طریقے نال علماء سمجھن گے اے بہت بڑی بحث ہے میرے دوستو جدے تے میرے اکابر دیاں زندگیاں لگ گئیاں نے آؤ میرے دوستو مسئلہ حل کردہ جوانا ہے کہ اس زہرا دا دل دکھایا نہیں اس زہرا دا دل دکھایا نہیں اس باغ فدق دا کھایا نہیں میں بہوں سمجھا نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صدیق اکبر جگر نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو صدیق اکبر دا کوئی دشمن صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا او نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا اللہ اکبر اچھا پھر انہاں نے آکھیا ہے ہن میرے تے بھی سبحان اللہ آکھ دے وے میں بھی سناواں کچھ اے علماء واسطے حضرات علماء کرام ایویں باغ دا رولا پئی پھر دن ایویں باغ دا رولا پئی پھر دن تے بی بی پاک دا شان گٹیں دن اے او زہرہ جے دے بابا سائیں سن جتیاں عرش تے وین دن
اے او زہرا ہے او جے دے بابا سائیں سن جتیاں عرش تے ویندن تے ایڈی شان دے مالک اوے کھجیاں دے نہیں ہرگز رولے پیندن جس گھر دے بال بھی پرچیاں دے دے کے ودے گھر جنتا وچ دین جس گھر دے بال بھی پرچیاں دے دے کے او ودے گھر جنتا وچ دین میرے دوست اور بزرگوں اے بازی یہ عقیدت دی جے ہر گئوں سے تکک نہ لبسی خدا تو وکھرا کسے دے ڈر تو جے ڈر گئوں سے تکک نہ لبسی دنیا داری تو ہٹ کے کاوش گلے میری جے یاد رکھیں جے ایک صحابی دا بغض لے کے تم مر گئوں سے تکک نہ لبسیں جے ایک صحابی دا بغض لے کے تم مر گئوں سے تکک نہ لبسیں میرے محترم سامعین میں عرض کر رہے آواز کہ جڑے رتبہ صحاب گٹان دینے او کیتے ہوئے عمل ونجان دینے میں بہوں سمجھا یا لوکانو تو پل سرات تے اڑوے سے تو پل سرات تے اڑوے سے رکھی بغض صحابہ نہ سڑوے سے میں بہوں سمجھا یا لوکانو میں بہوں سمجھا یا لوکانو وہ مراد آقا دی ہے عمر آیا عمرت دین نو لگ گئے پر آیا عمرت دین نو لگ گئے پر میں بہوں سمجھا یا لوکانو میں بہوں سمجھا تکبیر شان سیدنا فاروق اعظم مقام سیدنا فاروق اعظم نعرہ تکبیر آقا نے دیتے دو نور العین نے عثمان تائیوں ذوالنورین نے میں بہوں سمجھا یا لوکانو میں بہوں سمجھا یا لوکانو حیدر دے منن والے بیٹھے ہو میرا ان شیر ضائع نہ ہوئے میرا پیر علی ہے شیر وے او میرا پیر علی ہے شیر وے میرا پیر علی ہے شیر وے لیسی معاشر دے وچ گھیر وے میں بہوں سمجھا یا لوکانو جڑے پاک نبی دے او یار ہن ساڈے اللہ دی سو سر دار ہن میں بہوں سمجھا یا لوکانو من پیر علی نو ٹھر ویسے من پیر علی نو ٹھر ویسے نہیں تے شمائل سڑ ویسے میں بہوں سمجھا یا لوکانو دے بچے دین بچایا دے بچے دین بچایا نیزیت قرآن سنایا تکبیر شان مصطفیٰ نیزیت قرآن سنایا نیزیت قرآن سنایا میں بہوں سمجھا یا لوکانو میں بہوں سمجھا یا لوکانو میرے دوست اور بزرگوں زمانہ جان داجے رب کعبہ دی قسم جے محراب دے کاری ملن گے ممبر دے کاری ملن گے مدرسے دے کاری ملن گے مسجد دے کاری ملن گے حضرت حسین جیسا کاری او جڑا نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے اے جگ نے کتے تکیا کوئی نہیں جے آخر دے اندر میرے دوستوں میں دسنا چاہنا وا ہر ایک عقیدے دی صفائی کرنا چاہنا اسی نبی دے بھی منن والے اسی صحابہ دے بھی منن والے اسی ولیاں دے بھی منن والے اہل بیت دے بھی منن والے میرے دوستوں اور
بزرگو میں تصوف دے سلسلیاں دے اندر حضرت پیر جی مفتی سعید الحسن صاحب دہلوی دامت برکاتہم العالیہ اونا دے نال میرا اصلاحی تعلق میرا ہاتھ اونا دے ہاتھ دے اندر جے تے میرے دوستا میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ علماء دیوبند دا عقیدہ کہ راستہ راستی بھول گئیوں راست تک لینو پایا ول میاں ولی ول کڑا کے ول ہو گئے آپ ول اندر پایا ول میاں مینو تینو ول کڑنے دا ول کوئی نہیں جامی ول ہو دے جنو ول میاں تے فضل شاعت دوں ول ہو سے جدو رب ہو سی تیرے ول میاں میرے دوست اور بزرگو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو مکہ چھوڑ کے جا رہے نانے دی نگری چھوڑ کے جا رہے زبان حال نال حضرت حسین نے فرمایا اللہ حافظ نگری نانے دی او میں سفر طویل تے جاؤں سن آجز زہرا جائیں دے وچ کربل ڈیرا لاؤں علی اکبر اصغر قاسم جے او میں اپنے لال کو ہوا انج محشر تائیں نہ کوئی پڑسی جی میں قرآن سناؤں انج محشر تائیں نہ کوئی پڑسی جی میں قرآن سناؤں جدو حسین نو نماز نہیں پڑھنے دیتی شمر ذل جوشن آیا خولی آیا سنان بن انس آیا جدو سارے گھراؤ کر کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے حسین اسی توانو نماز بیت اللہ والمو کر کے نہیں پڑھنے دینی اوہ ظالمو کیوں نہیں پڑھنے دینی کہنے نے حسین بیت اللہ ساڑھے تسی نعوذ باللہ بغاوت کی تھی تے حضرت حسین نے دامن پھیلایا میرے دوست اور بزرگوں میں اے دنالی اجازت بھی چاہواں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او نماز تیری میں نو پڑھنے نہیں دین دے تے کئی کوفہ شہر دے واسی او نماز پڑھا کہ میں تین والوے کھاں کہ دے ونجا اللہ راسی غیب والوں اے آواز آئی اوہ میرا نات غریب اداسی جدے دل کر دائی مو کر کے پڑھ میرا کعبہ پھر دا آشیں وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وساکو آشر ہیں مٹھے مدنی دے ساڑھے سر تے کرم ہزار صدیق عمر عثمان و علی ساڑھے حامی چار یار حسن حسی کہر دی گرمی دن محشر دے ادو جلوہ گر سرکار حسن جندے شہر شمائل گاں دے آئیں او دے لب السن بیڑے پار حسن آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.